محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان میں سے کیا ہے؟ عام الفیل سے 50-55 دن پہلے 100 مینڈا کیا ہوا تھا؟ اس کو میچ کر کے پھر اس کے سامنے ایونٹ کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے. عبداللہ بن عبد المطلب کون سی چیز ان کے ساتھ میچ کر رہی ہے اور ان دونوں کے ساتھ کیا ایونٹ ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. تو چلیے آج ہم لوگ شروع کرتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ کوشچن نمبر 23 اینڈ 24 ہے. 23 اور 24 آپ کے نوٹ بک کے اندر کوشچن نمبر 23 اینڈ 24. ٹھیک ہے. اس میں ہم کو دو چیزیں پڑھنی ہیں. ایک کو کہتے ہیں جنگ فجار. تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. ویسے یہ فجار فجر سے بنا ہے. اس کا نام وجہ تسمیہ اکثر آتا ہے کہ کوئی بھی نام جو ہوتا ہے اس کی ریزننگ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں وجہ تسمیہ. اس جنگ کا نام جنگ فجار کیوں ہے؟ تو بہت سے سیرت نگار مورخین اس کی وجہ بتاتے ہیں اس کا نام جنگ فجار کیوں پڑا. تو ایسی بہت سی جنگوں کے نام ہیں. جیسے ہم نے پڑھا تھا غزوہ ابوا. ابوا کیوں؟ نیم آف پلیس، اس جگہ کے اوپر ہوا تھا اس لیے اس کو غزوہ ابوا کہتے ہیں. غزوہ احزاب، احزاب حزب کی جمع ہے، گروپس. قریش کی طرف سے بہت سارے لوگوں نے مل کر الائنس کیا تھا. دیر آر سو مینی گروپس، تو اس لیے اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. اور اسی کا نام غزوہ خندق بھی ہے. غزوہ خندق کیوں؟ تو وجہ تسمیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کا نام یہ کیوں ہے. تو ایسے یہ جو جنگ فجار ہے اس کو جنگ فجار کیوں کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ میں اس کا کیا تعلق ہے. چونکہ ہمارا جو کنٹینٹ ہے وہ اللہ کے نبی کی ولادت سے لے کر آپ کے نبوت کے آغاز تک کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ، یہ جنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. جنگ فجار. فجار اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں پھاڑنا یا توڑ ڈالنا، بریک کرنا. جیسے فجر ہم کہتے ہیں، فجر کی نماز ہوتی ہے اور فجر ہم کہتے ہیں. تو فجر جو ہے وہ اس کے معنی جو لغوی معنی لیے جاتے ہیں کہ جو نام ہیں پانچوں وقت کے نماز کے جو نام ہیں، تو اس میں ظہر کے مطلب ہوتا ہے غالب آنا، جب دن پوری طرح غالب آ جاتا ہے. عشاء یعنی چھا جانا. سورہ یوسف میں لفظ آیا ہے رات پوری طریقے سے چھا گئی، تو عشاء کہتے ہیں عشاء کی نماز کی. مغرب غروب، جب سورج غروب ہو گیا. اسی طریقے سے فجر یعنی فجر کے معنی رات کی تاریکی کو پھاڑ کر صبح اس میں سے نکلتی ہے. فجر کے معنی ہوتے ہیں پھاڑنا. فجار تو انہوں نے کچھ بریک کیا تھا، کچھ پھاڑا تھا، کچھ لوگوں نے کچھ توڑا تھا، رول بریک کیا تھا. اب وہ کیا تھا کہ اسلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی، یعنی غار حرا میں وحی کے نازل ہونے سے پہلے بھی، بہت پہلے سے قریش 4 مہینوں کو محترم سمجھتے تھے. اسلام کے بعد بھی یہی معاملہ رہا. آج بھی یہ 4 مہینے محترم ہیں. 3 تو ایک کے بعد ایک آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، اور ایک مہینہ ہے رجب کا. یہ 4 مہینے اسلام سے پہلے بھی محترم تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کو بحال کیا جو انہوں نے اس کے اندر خرابیاں پیدا کی تھیں ان کے احترام کو لے کر. تو یہ جو 4 مہینے تھے اس کا وہ لوگ بڑا اہتمام کرتے تھے. یہ ان کے اندر بات مسلمہ تھی، اس میں لڑائی نہیں کرنا، اس میں جھگڑا نہیں کرنا. حتیٰ کہ حرم میں بھی اپنا اگر دشمن دکھائی دے تو وہ لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ میں لڑائی جھگڑا، ورنہ لڑاکو قوم تھی. سورہ مریم میں کہا گیا ان کے لیے قومن لدا، جھگڑالو قوم، بات بات میں لڑائی کرتی تھی. مگر ان مہینوں کے اندر اگر اپنے باپ کا قاتل بھی ان کو حرم میں نظر آ جائے تو اس کو کچھ نہیں کہتے تھے. وہ لوگ اتنا اس کا حرم کا احترام کرتے تھے اور محترم مہینوں کا احترام کرتے تھے. مگر پھر بھی ان کے اندر جو جنگی جنون ہوتا تھا، اسی کے اندر قرآن مجید کے اندر آپ سورہ ایک مقام کے اوپر یہ ذکر آیا ہے، نسی کی بدعت انہوں نے شروع کی تھی. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے.
اس کا تعلق بھی اسی سے، حالانکہ ہمارے سلیبس میں نہیں ہے مگر آپ کی معلومات کے لیے۔ نسی کی بدعت کیا تھی کہ یہ جو 4 مہینے ہیں، 1 2 3 4، اب یہ ان لوگوں کو ان مہینوں کے اندر لڑائی کرنے کے اوپر وہ آمادہ ہوتے تھے کہ ان کے اندر جو انتقام کی آگ ہوتی تھی، ضد ہوتی تھی، انتقام لے کر رہیں گے، مگر اب کرے کیا، مجبور ہیں کہ محترم مہینہ ہے۔ تو پھر وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے محترم مہینہ تو ہے یہ محرم کا یا ذی القعدہ کا یا ذی الحجہ کا، تو ہم اس کو شفٹ کر دیتے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ تو اس پورے مہینے کو وہ لوگ کیا کرتے تھے، رمضان کے مہینے میں شفٹ کر دیتے تھے کہ اب یہ جو احترام کرنے والا مہینہ ہے نا، یہ احترام ہم رمضان میں کریں گے، ابھی لڑ لیتے ہیں۔ اسی کو وہ نسی کی بدعت کہتے تھے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے بریک کر دیا، ختم۔ اس کے اوپر اللہ نے آیات نازل کی اس بدعت کے اوپر کہ یہ منمانے طریقے سے جو اپنے حساب سے اس کو چینجز کرتے ہیں، تو یہ بھی اسی سے متعلق ایک بات ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ یہ 4 مہینے جو ہوتے تھے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب، ان 4 مہینوں میں وہ لوگ بڑا احترام کرتے تھے ان کا، اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ اور یہ جو جنگ ہوئی ہے، اس قانون کو، اس احترام کو انہوں نے بریک کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا نام پڑا جنگ فجار۔ اس کی وجہ تسمیہ کا یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ اب اس کی ڈیٹیل کی طرف ہم جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت لگ بھگ 20 سال تھی آپ کے نوٹس کے اندر، ویسے آپ سیرت کو پڑھیں گے تو پھر اور بھی تھوڑا سا ڈیفرنس ملے گا، 15 سال، 16 سال اور 20 سال، 3 عدد ملتے ہیں، مگر اس میں زیادہ ہم کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے تھوڑا بہت جو فرق ہوتا ہے اس میں زیادہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ ہم زیادہ اس کے اندر تجسس کریں، تحقیق کریں، مگر اس معاملے میں اگر کچھ ڈفرنس ہے تو اس کو اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں لینا چاہیے۔ تو بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت جو ہے 20 سال تھی اور یہ ایونٹ ہوا۔ اب ہوا کیا تھا، تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ پھر ایک بیک گراؤنڈ کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے، ویری انٹرسٹنگ، نوٹس میں تو نہیں مگر بہت دلچسپ ہے۔ سورہ قریش کے تعلق سے آپ کو معلوم ہے اللہ رب العزت نے اس کے اندر اپنی کچھ نعمتوں کا ذکر کیا ہے قریش کے اوپر، عرب کے اوپر۔ کیا ہے نا، گرمی اور سردی سے اللہ نے ان کو مانوس کر دیا، اور ان کی جو ذریعہ معاش ہے اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا۔ باقی قریش کو چھوڑ کر جتنی بھی تجارت کرنے والے تھے اور قریش جو تجارت کرتے تھے، ان دونوں میں قریش کو ایک فضیلت کیا تھی؟ تجارت تو سبھی کرتے تھے اور بھی قبیلے کرتے تھے، قریش کو چھوڑ کر جی ان کو کوئی چھوتا نہیں تھا، اور بہت لمبا سفر طے کرتے تھے وہ لوگ، یمن جاتے تھے اور شام جاتے تھے، 2 تجارتی سفر سالانہ ان کے ہوتے تھے۔ گزشتہ مرتبہ ہم نے دیکھا جو تجارتی سفر تھا اسی میں اللہ کے نبی ابو طالب کے ساتھ میں گئے تھے۔ تو بہرحال جو ہے وہ یہ جو تجارتی سفر وہ لوگ کرتے تھے، ٹھیک، تو اب چونکہ قریش کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، تو باہر کے جو تاجر ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے، کہ ہم لوگ تو قریش نہیں ہیں اس لیے ہمارا کوئی بھی سامان لوٹ سکتا ہے، ہمارے سامان کے اوپر کوئی بھی ہاتھ ڈال سکتا ہے، مگر ہاتھ کس کے اوپر نہیں ڈالتا ہے؟ قریش کے اوپر۔ تو یہ لوگ قریش کے لوگوں سے ٹائپ کرتے تھے کہ تم میرا سامان لے جاؤ مکہ بیچنے کے لیے، یا مکہ سے یہاں لا کر چھوڑو، کیونکہ سیف ہو گیا، آپ کا تجارتی سامان کیا ہو گیا؟ سیف ہو گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کا جو بھی کانٹریکٹ ہوتا تھا، تو ایسے ہی جو ہے وہ عراق کا ایک شخص ہے جو نعمان بن منظر، یہ مکہ کا رہنے والا شخص ہے، اور جو عروہ بن عتیبہ ہے اور عراق کے تاجر ہیں، ان کے سامان کو عکاظ کے بازار میں مکہ پہنچانے کی ذمہ داری نعمان بن منظر لیتا ہے جو قریشی ہے۔ اس کو لے کر ڈسپیوٹ ہوتا ہے کہ تم نے کیوں لیا؟ قریش کے افراد میں 2 قبیلوں کے درمیان جو ہے وہ اس کو لے کر ڈسپیوٹ ہوتا ہے کہ تم نے کیوں ذمہ داری لی اس کی، ان کے معاملات آپس کے ریلیشن کو لے کر۔ تو یہ ہم تو سمجھ سکتے ہیں، ہمارے اپنے
सोसाइटी में भी इस तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं कि तुमने क्यों जिम्मेदारी ली उसकी, तुमको मालूम है मेरे साथ इसका ऐसा मामला है, उसके बावजूद भी इस तरह का डिस्प्यूट हुआ नोमान बिन मंजर इस शख्स के साथ में, कुरैश के दूसरे कबीले का। और इस तरीके से जो है वो ये बात इतनी बड़ी कि ये नौबत जो है वो उक्कास के बाजार में बाकायदा जंग हो गई, लड़ाई हो गई, और वो महीना था मोहतरम। तो मक्का के अतराफ के अंदर बाजार जो थे उसमें से एक उक्कास का बाजार था, यहां पर बाहर के लोग अपना सामान लाकर बेचते थे। तो यहां पर ये लड़ाई हुई, मोहतरम महीना था, और लड़ाई ये होते 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 एक दिन के ऊपर नहीं हुई, ये अब सुबह में हो रही है, शाम में हो रही है, दोपहर में हो रही है, दूसरे दिन हो रही है। तो ये बढ़ते 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 उक्कास के बाजार से हरम तक पहुंच गई, यानी दोनों बातें हो गई, एक मोहतरम महीना, दूसरा अल्लाह का घर। तो इस तरीके से इसका नोटिस लिया, कुरैश के कुछ कबीलों ने इसका नोटिस लिया कि यह नहीं होना चाहिए, और इसमें कई कबीले आपस में मिले, जिसमें बनु उमैया है, जिसके अंदर बनु तीम है, बनु जोहरा है, ऐसे ये कबाइल जो है वो, इसके अंदर इनके साथ में ये बात तय हुई कि ये जो मोहतरम महीने को इन्होंने इसकी हुर्मत को पामाल किया है, अल्लाह के घर की हुर्मत को पामाल किया है, लिहाजा जो है वो इसको लेकर जो है वो जो जंग हुई थी कुरैश के अंदर, उसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेट किया था। उस वक्त आपकी उम्र लगभग 20 साल थी। और किस तरह से आपने पार्टिसिपेट किया था? इस तरीके से कि वहां से तीरों की बौछार होती थी, यहां से तीरों की बौछार होती थी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तीर इस्तेमाल करने के बाद गिरे हुए होते थे उसको जाकर उठाकर लाकर अपने चचाओं को देते थे। ऐसा एक वाकया हमको ग़ज़वे उहद में भी मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सईद को तीर देते थे और कहते थे चलाओ तीर, मेरे माँ बाप तुम्हारे ऊपर कुर्बान। तो ये भी एक काम होता था कि जो वेस्टेज तीर पड़े गए इस्तेमाल के बाद उसको उठाकर जो इस्तेमाल करने वाला उसको लाकर देना। तो ये रोल प्ले किया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जैसे हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से नाम पढ़े थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल-माही, यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, अल-हाशिर, अल-आकिब, ऐसे कुरान में भी अल्लाह ताला ने मुखातिब किया, कहीं मुज़म्मिल, कहीं मुद्दस्सिर। ऐसे अल्लाह के नबी ने फरमाया अना नबीयुल मलहमा, मैं जंगों वाला नबी हूं। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर जो है वो ये एक तरह से ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले इस जंग के अंदर आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेट किया था। और आपका हिस्सा कितना था कि अल्लाह के नबी तीर उठाकर लाकर देते थे। और जाहिर सी बात ये भी बहादुरी का काम है, क्योंकि सामने से दोनों तरफ से आदान प्रदान हो रहा है तीरों का, उसके अंदर जाकर उठाना और उसको लाकर जो है वो अपने चचाओं को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते थे। तो ये है कुल मिलाकर। अब इसके ताल्लुक से जब कभी भी आप कुरान मजीद पढ़ेंगे तो आपको सूरह बकरा में यह आयत मिलेगी, एक सीरीज चलती है सालूना का, सूरह बकरा शुरू होती है ना, तो एक सीरीज चलती है जिसके अंदर जो है वो कुतिबा अलैकुमुस सियाम, कुतिबा अलैकुमुल, तो कुतिबा की सीरीज चलती है, वो खत्म होती है, फिर यसालूना का की चलती है, यसालूना का माजा युनफिकून, ए नबी आपसे सवाल पूछते हैं कि हम क्या खर्च करें। ऐसे ही यसालूना का अनिल क़िताल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपसे जो है वो यसालूना का अनिल शहरिल हरामी क़ितालिन फीही, कि आपसे ये मोहतरम महीनों के अंदर किताल के बारे में सवाल पूछते हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं मोहतरम महीनों में। और इसको कुरैश ने वावेला मचाया था उस वक्त जब वादी नखला के अंदर एक वाकया हुआ था कि मुसलमानों के हाथों 6 मुसलमान थे साहबा इकराम, और उन 6 मुसलमानों के हाथों एक कुफाराने कुरैश में से एक शख्स का कत्ल हो गया था, और वो मोहतरम महीना था। तो इन्होंने वावेला मचाया कि देखो ये मुसलमान, देखो ये इस्लाम वाले, इन्होंने ऐसा कर, एक इवेंट हो गया था न चाहते हुए, हो गया एक हादसाती तौर पर। तो लिहाजा जो है वो इसको लेकर उन्होंने बहुत बड़ा वावेला मचाया, हंगामा किया। तो उस पर अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की कि बेशक मोहतरम महीनों में किताल बहुत बुरी चीज है, गुनाह है, इसमें ज्यादा से ज्यादा अल्लाह को याद किया जाता है, अल्लाह की तस्बीह हमद बयान की जाती है, गुनाह से बहुत ज्यादा बचने की कोशिश की जाती है इसका एहतराम करते हुए इन 4 महीनों का।
تو اس میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکنا۔ ہو گیا ایک، اب وہ جو بھی وہاں پر انہوں نے ڈیسیزن لیا، جو بھی ہوا اس کو آپ جب پڑھیں گے وادی نخلا کا واقعہ، تو وہ کنفیوز تھے صحابہ کہ اب کیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صرف یہاں پر ٹھہرنے کا حکم دیا ہے، مگر یہ لوگ اگر جو ہے وہ حرم میں داخل ہو گئے، حدود حرم کے اندر، تو پھر معاملہ ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو پھر ادھر آنن فانن ایک واقعہ ہو گیا، وہ قتل ہو گیا۔ تو انہوں نے اس کا پورا ایک پروپیگنڈا، بہت ہنگامہ مچایا اس کو لے کر، دیکھو یہ کیسے مسلمان ہیں محترم مہینوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اتہاس یاد دلایا، اور آج جو لوگ کر رہے ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ ٹھیک ہے تم یہ کہہ تو رہے ہو، مگر تم لوگ مسجد حرام سے لوگوں کو نہیں روکتے ہو۔ عمرہ کے لیے نکلے تھے اللہ کے نبی 1400 صحابہ کے ساتھ، ان کو کرنے نہیں دیا عمرہ۔ اور غزوہ سورہ بقرہ جو نازل ہوئی ہے وہ ہجرت کے بعد سے لے کر جو ہے وہ غزوہ بدر سے پہلے تک۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ جو عمرہ کے لیے حج کے لیے آتے ہیں تو ان کو تم لوگ روکتے ہو، کرنے نہیں دیتے ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی مکہ میں رہ کر مسجد حرام میں نماز پڑھتے، نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، سجدہ کرتے سجدہ نہیں کرنے دیتے تھے، اونٹ کی اوجھڑی لا کر ڈال دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے بتایا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ مسلمانوں کو کہا کہ تم کو رکنا چاہیے، ہاں مگر صرف ایک ہی کنڈیشن ہے، اگر یہ مسجد حرام میں قتال کریں تو تم بھی جواباً کرو روکنے کے لیے، باقی جو ہے وہ اپنی طرف سے تمہاری طرف سے یہ اقدامی طور پر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے جنگ فجار کا معاملہ جو اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے واقعہ، اور اللہ کے نبی نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ تو وجہ تسمیہ محترم مہینوں کا احترام انہوں نے نہ کرتے ہوئے اس کے اندر جنگ کی تھی، نمبر ایک۔ اللہ کے نبی نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا، کس طرح سے پارٹیسپیٹ کیا وہ ہم نے دیکھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کل کنتم انبلو علی امامی، کہ میں اپنے چچاؤں کو، یہ بخاری میں مسلم میں اور دیگر کتب احادیث میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ میں اپنے چچاؤں کو تیر کو لا کر جو ہے وہ ان کو دیتا تھا۔ یہ میں نے جنگ فجار کے اندر جو حصہ لیا تھا اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اب دوسرا واقعہ جو ہے وہ آج جو ہم پڑھنے والے ہیں کوشچن نمبر 24 کے تحت، وہ ہے حلف الفضول۔ اس کو ایک اور بھی نام ہے حلف المطیبین، مطیبین، اس لیے کہ یہ حدیث میں آیا لفظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم پڑھنے والے ہیں اس کو لے کر، جو اس کا ایک اور نام ہے، اس کے اندر وہ لفظ آیا ہے مطیبین۔ اس اعتبار سے حلف المطیبین یا حلف، مگر یہ مشہور زیادہ اس سے ہے، اس نام سے آپ کو زیادہ ملے گا، اسی کے نام سے ملے گا سیرت کی کتابوں میں، اور پھر اس کی ایکسپلینیشن کے اندر درمیان میں سیرت نگار بتا دے کہ اس کو حلف المطیبین بھی کہتے ہیں، اور کیوں کہتے ہیں اس کا ریزن بھی پھر اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسی سال کے اندر جو ہے وہ یہ واقعہ ہوا تھا۔ حلف یعنی جو ایگریمنٹ، ٹریٹی، معاہدہ، یہ ایک معاہدہ ہے۔ اب اس کی وجہ تسمیہ، یعنی کہ اس کا نام یہ کیوں ہے، تو اس کے دو ریزن بتائے جاتے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ یہ بڑی فضیلت والا معاہدہ ہے، یہ معاہدہ بڑی فضیلت والا، اور دوسرے یہ ہے کہ اس پورے معاہدے میں جتنے لوگ شریک تھے اس میں فضل نام کے 3 آدمی تھے، اس میں فضل بن فضاء، فضل بن حارث اور فضل بن وداع، یہ 3 فضل نام کے شخص تھے، اس لیے حلف الفضول، اس میں فضل نام کے جو لوگ شامل تھے، اس بنیاد پر بھی اس کو وہ معاہدہ جس کے اندر 3 فضل نامی شخص شامل تھے، یا یہ بڑی فضیلت والا معاہدہ ہے اور ٹریٹی ہے، اس اعتبار سے جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ اس کا معاملہ کیا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی معاملہ اسی طریقے کا ہے، باہر کے تاجر لوگ تجارت کرنے کے لیے مکہ میں آتے تھے، تو یمن سے ایک شخص جو ہے وہ زبید نامی شخص جو ہے وہ تجارت کا اپنا سامان لایا تھا مکہ میں بیچنے کے لیے،
اور تجارت بھی کرتے تھے اور وہ عمرہ بھی کرتے تھے، یہ بھی ان کا معاملہ تھا۔ حج کے موسم میں آئے تو حج کیا، تجارت کی، چلے گئے۔ عمرہ کے موسم میں آئے تو عمرہ کیا، یا تجارت کے گھر سے آئے عمرہ کر کے چلے گئے، تو ساتھ میں تجارت بھی کرتے تھے۔ تو اس شخص نے جو ہے وہ حرم میں آیا اور تجارت کا سامان لایا تھا، اور عاص بن وائل کے ساتھ میں اس کا سودا ہو گیا۔ اور عاص بن وائل یہ قریش کے بڑے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، جیسے ابو جہل ہے، جیسے عتبہ ہے، جیسے عتیبہ ہے، ایسے عاص بن وائل بڑا لیڈر تھا۔ یعنی مکہ کے 10 بڑے لیڈروں کا نام اگر چھانٹیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کا نام بھی آتا ہے۔ اسلام کی مخالفت میں بہت پیش رہا ہے، بہت آگے آگے رہا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ ایسے تمام لوگوں کے بیٹے اسلام میں آئے ہیں اور بہت زبردست صحابی رسول ہونے کا انہوں نے شرف حاصل کیا، جیسے ولید ابن مغیرہ کے 3 بیٹے ہیں، ہشام ابن ولید، ولید ابن ولید، خالد ابن ولید، اکرمہ ابن ابو جہل۔ مدینہ کے اندر عبداللہ ابن ابی کے بیٹے عبداللہ ابن ابی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، ایسے بہت سارے لوگ تھے۔ انہی کے اندر ایک صحابی رسول عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ، بہت زبردست انہوں نے مقام اور مرتبہ پایا۔ عمرو ابن العاص، عاص بن وائل، بڑے سرداروں میں سے ایک۔ اور ہوا یہ کہ اس شخص نے عاص بن وائل کے ساتھ میں تجارتی معاملہ ہوا، سب طے ہو گیا، سامان لے لیا عاص بن وائل نے، پیسے نہیں دوں گا۔ اب یہ پریشان، مکہ کے اندر کوئی سننے والا نہیں، اس سردار کے پاس جا، 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 قبیلوں کو دہائی دی کہ بھائی میرا سامان دلا دو یا تو میرا پیسہ دلا دو عاص بن وائل سے۔ مگر عاص بن وائل ایک بہت بڑا سردار تھا، تو اس کے معاملے میں کسی نے انٹرفیئر نہیں کیا۔ ہوتا ہے یہی، بڑا آدمی تو اس کیس میں کون ہاتھ ڈالے گا؟ کوئی نہیں ہاتھ ڈالتا، سب اپنی دنیا میں رہتے ہیں۔ اور آج کی دنیا میں تو یہ بہت زیادہ ہے، کسی کے معاملے میں مداخلت کرنا یعنی آج کے دور میں بد تہذیبی سمجھا جاتا ہے، معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کے میٹر میں کسی نے ہاتھ ڈالا نہیں۔ اور ویسے بھی ایک اصول تھا قریش کے اندر، وہ کیا تھا؟ انصر اخا کا ظالمن او مظلوم، یہ دور جاہلیت کے اندر ایک رول تھا ان کے یہاں پر، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم۔ تمہارا بھائی مظلوم ہے اس کی مدد کرو، ظالم ہے تب بھی مدد کرو۔ اسلام کے بعد صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، وہی جملہ جو دور جاہلیت میں چلتا تھا، انصر اخا کا ظالمن او مظلوم۔ اب صحابہ چونک گئے، اسلام سے پہلے تو ہم اس کے اوپر عمل کرتے تھے، اپنے بھائی نے قتل کیا ہے کوئی بات نہیں، نو میٹر، ارے قتل کیا کوئی بات نہیں، اس کی مدد کرو پھر۔ اس لیے کہ سامنے والا قبیلہ اگر تمہارے اوپر حاوی ہو جائے گا تو تمہارا قبیلہ کمزور ہوگا، اس لیے بعد میں دیکھا جائے گا صحیح اور غلط، پہلے اپنے بھائی کی مدد کرو۔ دیر از نو رائٹ اینڈ رانگ، کوئی صحیح اور غلط کی بات نہیں یہاں پر، پہلے اپنے بھائی کی مدد کرو۔ اس نے قتل کیا کوئی بات نہیں، 2 کیا کوئی بات نہیں، 3 کیا کوئی بات نہیں، اس کا ساتھ دو، یہی رول ہے۔ انصر اخا کا، اپنے بھائی کی مدد کر، ظالم ہے تب بھی مظلوم ہے تب بھی، یہ مطلب تھا۔ تو صحابہ چونک گئے، کہا اللہ کے نبی یہ مظلوم کی مدد کرنا تو ٹھیک ہے سمجھ میں آتی، ظالم کی ہم کیسے مدد کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ظالم کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو کرنے مت دو۔ اللہ کے نبی نے اس کا معنی بدل دیا، اس کو ظلم کرنے مت دو، اس کا ہاتھ پکڑ لو، ظلم کرنے سے روکو اس کو۔ اور یہی اصول اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ظلم ایک منکر ہے، اس سے جگہ جگہ روکا گیا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا فمن را منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذالک اضعف الایمان۔ تم میں سے جب بھی کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اللہ نے طاقت دی ہاتھ سے روکے، نہیں زبان سے روکے،
نہیں دل میں برا مانے. تو لہذا جو ہے وہ یہ تھا حلف الفضول، جس کے اندر زبیدی یہ جو شخص ہے، عاص بن وائل نے سامان لیا، نہ پیسہ دیا نہ اس کا سامان واپس کیا. کوئی اس کے معاملے میں انٹرفیئر کرنے کو تیار نہیں. ہر جگہ جا کر اس نے دہائی دی مگر کسی نے بات نہیں سنی. کیوں نہیں سنی؟ ایک تو یہ بڑا آدمی تھا اور دوسرا وہاں پر انصر آقا کا ظالمن اور مظلوم. تو اب پھر یہ ہوا کہ اس شخص نے جو احرام پہنے ہوئے تھا کچھ اشعار لکھے اور حرم کے اندر زور سے، جبکہ حرم کے اندر قریش کے جتنے قبیلے تھے ان کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی، اس حرم کے اندر جب بھیڑ بھاڑ کا وقت تھا، اعلان کر کر کے ایک ایک قبیلے کا نام لے لے کر کے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، اے حرم کے پاسبانوں، اے حتیم اور حجر کے درمیان رہنے والوں، یہ غریب دیار باہر سے آیا ہوا ایک اجنبی اور مسافر انسان آپ کے شہر میں آیا، کیا تم لوگ ایسا ہی سلوک کرتے ہو باہر سے آنے والوں کے ساتھ؟ دس اے بگ چیلنج. یعنی ہم لوگ تو ان کی عزت کرتے ہیں مگر یہ دیکھو ہم جب مکہ میں آتے تو ہمارے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. یہ گویا باہر کے لیے بغاوت کا ایک پیغام تھا اس کے اندر. ایک ایسا شخص جس نے ابھی احرام بھی نہیں اتارا ہے، ابھی اس نے عمرہ کیا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ایسا کیا گیا. چادر والے کی عزت چادر کی وجہ سے نہیں ہے جو اس طرح کا کام کریں، اس لیے کہ اب یہ ایک لمبی بات ہو جائے گی. چادر سے بہت بڑا وہاں کی تہذیب کا ایک چلن تھا، لین دین تھا. یا ایھا المزمل یعنی اے چادر کو اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر اے لحاف کو اوڑھنے والے. چادر ان کے یونیفارم کا ایک پارٹ تھا، اس کے بغیر رہتے نہیں تھے لوگ. سردی کا موسم ہے، کان کو باندھ لیا، سردی پڑتی تھی آدھے سال تک، دن میں گرمی رات میں سردی. بکریاں چرا رہے ہیں تو دھوپ سے بچنے کے لیے ڈال دیا سر کے اوپر کپڑا. مہمان آ گیا، آپ نے اگر چادر بچھا کر بٹھا دیا تو بہت زیادہ عزت کر دیا اس کی. اسی لیے عربی زبان کے اندر ایک باقاعدہ ایک مسل، اسی سے جڑی ہوئی کئی مسل اس کے اندر جو ہے مثال بن گئی یا کہاوتیں بن گئی. الصبر ردائی، صبر جو ہے وہ چادر کی مانند ہے. الصبر ردا، صبر چادر کی مانند ہے. جس طریقے سے چادر کا تم لوگ ملٹی پرپز استعمال کرتے ہو، مہمان کو بٹھانے کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے، کمر میں باندھ لیتے ہیں، کبھی اونٹ کو باندھنے کے لیے، ایک ٹانگ کو باندھنے کے لیے، تو جیسے اس کا ملٹی پرپز استعمال کرتے ہو ایسے صبر کو کئی جگہ استعمال کرنا پڑتا ہے. تو اس اعتبار سے کہاوت وہاں پر مشہور ہو گئی. تو لہذا جو ہے وہ اس نے اعلان کیا، اشعار لکھے. اب جو ہے وہ تھوڑا سا یہ سب لوگ چونکے، اور اس وقت جو ہے وہ کچھ قبیلے جمع ہوئے. اس میں اللہ کے نبی کا قبیلے دونوں شاخیں، بنو ہاشم، بنو عبد المطلب. بنو تیم یہ ابو بکر صدیق کا قبیلہ تھا، اور ابو بکر صدیق کے قبیلے ہی کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن جدعان. اس کے گھر کے اوپر یہ سارے قبیلے، بنو امیہ ہے، بنو عبد المطلب ہے، بنو ہاشم ہے، بنو تیم ہے، بنو زورہ ہے، ایسے کئی قبیلے کے لوگ عبداللہ ابن جدعان کے گھر پہ جمع ہوئے. اس نے کھانے پینے کا بندوبست کیا، وہاں پر دعوت کا اہتمام کیا اس پرپس کو لے کر، اور اس کے بعد میں ان سب نے مل کر اس ایشو کو اٹھایا. یہ تو ایک وقتی ایشو تھا کہ بھئی اس آدمی کا سامان عاص بن وائل سے دلانا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ طے کیا کہ یہ جو ہمارا گروپ ہے، پریشر گروپ ہے، اس کو ہم جب تک کہ سمندر میں ایک قطرہ پانی موجود ہے اور جب تک یہ پہاڑ موجود ہے، مکہ کے پہاڑ کا نام لیا کہ جب تک یہ پہاڑ موجود ہے، حجر کا پہاڑ موجود ہے، اس وقت تک جب تک کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ہے اور سمندر میں ایک قطرہ باقی ہے، جب تک یہ ہمارا الائنس رہے گا. کس لیے الائنس رہے گا؟ کہ مکہ میں کوئی بھی مظلوم ہوگا، چاہے باہر سے آیا ہوا چاہے یہاں کا مظلوم ہوگا، ہم سب مل کے ایک ہاتھ بن جائیں گے ظالم کے خلاف. یہ حلف الفضول ہے، فضیلت والا، یہ تھا اس کا مقصد. اسی کے تحت انہوں نے یہ جو ہے وہ معاہدہ کیا تھا. اب اس کے اندر اللہ کے نبی نبوت سے پہلے اس کے اندر شریک تھے، بلکہ آپ نے اس کے اندر بہت زیادہ بھاگ دوڑ بھی کی تھی اس ظلم کے خلاف. لہذا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایونٹ کا تذکرہ نبوت کے بعد صحابہ کے سامنے کیا تھا.
جب غار ہرا میں وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور کئی سال گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دور اس واقعے کا ذکر صحابہ کے سامنے کیا. کس طریقے سے کیا؟ اس کے تعلق سے 3 روایتیں ملتی، تینوں بہت اہم ہیں، اور ان میں سے ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شہدت حلف المطیبین. دیکھیے یہ حدیث میں لفظ آیا حلف المطیبین، میں موجود تھا اس حلف الفضول کے اندر، حلف المطیبین کے اندر، مع عمومی میرے چچاؤں کے ساتھ میں، اللہ کے نبی کے جو چچا تھے ان کے ساتھ میں بھی تھا، وانا غلام اور میں اس وقت کم عمر تھا، فما احب ان لی حمر النعام وانی انقصہ. بخاری اور احمد میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس معاہدے کے اندر موجود تھا اپنے چچاؤں کے ساتھ، میں اس وقت کم عمر تھا، اور میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ سرخ اونٹ کے عوض کے اندر اس معاہدے میں شریک نہ ہوں. ایک جگہ پر شریک نہیں ہونے کا معاملہ ہے، ایک جگہ معاہدے کو توڑ دوں، میں اس کو پسند نہیں کرتا سرخ اونٹ کے مقابلے کے اندر. اور تیسری روایت کے اندر یہ ہے کہ آج بھی اگر مجھے اس طرح کے کسی معاہدے کے اندر دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، تو میں ضرور اس میں شریک رہوں. 3 باتیں بہت اہم ہیں، اس میں ہمارے لیے بہت زبردست رہنمائی بھی ہے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ایسے کسی بھی معاہدے کے اندر شریک ہونا ہے. آپ کو کوئی بلاتا ہے کہ دیکھو یہ ظلم ہو رہا ہے، آپ ذرا آ جاؤ ہمارے ساتھ میں، ہم لوگ مل کے کچھ کرتے ہیں اس مظلوم کے لیے، ہم لوگ اس کے لیے اس کا حق دلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو اب جو ہے وہ کسی اور نے آپ کو روک لیا کہ آپ جو ہے اس میں شریک مت ہو، ہم آپ کو یہ بینیفٹ دیں گے. تو نبی کہہ رہے کہ اگر مجھے سرخ اونٹ دیا جائے کہ اس میں شریک نہ ہو اس لیے، تو میں اس کو پسند نہیں کروں گا. میں مظلوم کے لیے ایسے کسی بھی معاہدے میں شریک ہونا پسند کروں گا. اور آج بھی نبوت کے بعد بھی مجھے اگر ایسے معاہدے میں شرکت کے لیے بلایا جاتا ہے میں شریک ہوں گا. کیا پیغام دیتا ہے ہمیں کہ کوئی اگر مظلوم کی حمایت کے لیے ہمیں بلائے تو ہمیں رکنا نہیں چاہیے، اپنے آپ کو روکنا نہیں چاہیے، چاہے ہمیں کسی طرح کا کوئی لالچ کیوں نہ دیا جائے. اب چلیے یہ تو پہلے آپ کو روکا گیا شامل ہونے سے پہلے. دوسرا، شامل ہونے کے بعد آپ کو الگ ہونے کے لیے روکا جا سکتا ہے، لالچ دیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مگر میں اگر ایسے معاہدے میں شریک رہوں اور مجھے اگر سرخ اونٹ کا لالچ دیا جائے، سرخ اونٹ کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت کی سب سے قیمتی سواری، یعنی آج کی تاریخ کے اندر جو سب سے برانڈڈ کار ہے اور سب سے ڈیمانڈ والی آج کی تاریخ میں کار یا بائک ہے، یہ اگر مجھے دی جائے تو میں اس کو پسند نہیں کروں گا کہ اس معاہدے میں سے اپنے آپ کو الگ کر لوں. بھائی میں تھا آپ کے ساتھ، اب نہیں ہوں، اب میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، میں اس سے الگ نہیں ہوں گا. اس کو توڑنے سے میں توڑنے کو پسند نہیں کرتا، بعوض سرخ اونٹ. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آج بھی اگر مجھے بلایا جائے اس طرح کے کسی معاہدے کے اندر تو میں اس میں ضرور بضرور شریک ہوں گا. تو یہ ہے حلف الفضول جس میں اللہ کے نبی نے شرکت کی، اور پھر اس کے بعد عاص بن وائل سے اس کا قیمت جو ہے وہ زبیدی کو دے دی گئی. اس کے اندر کیا تھا؟ ایک اگر آپ دیکھیں کہ اس ظلم کا ایک نقصان بھی وہ لوگ دیکھ رہے تھے. ایک تو ظلم تھا کہ اگر اسی طریقے سے ہم ظلم کرتے رہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو یہ جو فیسلٹیز مل رہی ہے، ہم جو سیف تجارت کر رہے ہیں، یہ پھر نہیں چلے گی نا. مکہ کے لوگ جا کر جب یہاں پیغام پہنچائیں گے کہ یہ لوگ باہر سے آنے والوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، تو پھر تمہاری بھی عزت، تمہارا بھی یہ جو ادھیکار تم کو یا رائٹ کی صورت میں دیا گیا ہے، تو رائٹ اس لیے ملا ہے کہ تم ان کا خیال رکھتے ہو. بنو ہاشم، حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہو، مہنگا کھانا کھلاتے ہو، چاہے قحط کیوں نہیں پڑا ہو، ان کو پانی پلاتے ہو، پانی قیمتی چیز ہے تو لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں کیونکہ تم حاجیوں کے حقوق کو سمجھتے ہو، تم مسافروں کے حقوق کو سمجھتے ہو. مگر جب تم ان کے ساتھ ظلم کرو گے، انصاف نہیں کرو گے، ان کے ادھیکاروں کو پہچانو گے نہیں، ان کے رائٹس کو پہچانو گے نہیں، تو تم کو یہ رائٹ کون دے گا؟ یہ بھی اس کے اندر ایک معاملہ تھا. اور دوسری یہ ہے کہ یہ ظلم مکہ میں نہیں ہونا چاہیے، تو اس کو مینٹین بھی کرنا تھا اپنے اسٹیٹس کو. تو حکیم انسان ظاہر سی بات ہے اس کو مینٹین بھی کرتا ہے. تو اس طریقے سے یہ 2 واقعات ہے، شاید کوشچن نمبر 23 اینڈ 24، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے حلف الفضول
اس کی وجہ تسمیہ دو ہیں. ایک 3 فضل نامی شخص اس میں شامل تھے اس بنیاد پر، اور یہ فضیلت والا ایک معاہدہ ہے، ایک پیکٹ ہے، ایک ٹریٹی ہے. بیک گراؤنڈ ہم نے دیکھا، ایک ایونٹ ہوا مکہ میں، اور اس ایونٹ کی بیس کے اوپر یہ واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ سیرت کی کتاب کا اور اسلام کا اور احادیث کی کتب کے اندر یہ جگہ پا گیا، چونکہ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ چیزیں، اللہ کے نبی اس میں شریک تھے، ظلم کے خلاف، مظلوم کی حمایت کے اندر اپنے چچاؤں کے ساتھ. اور یہ بھی ایک ایونٹ تھا جو مکہ میں ہوا، اور محترم مہینہ اس کا ریزن ہے، اور اسی کی حفاظت کے لیے اور اس کی حرمت کی بازیابی کے لیے انہوں نے یہ جنگ ہوئی تھی کہ یہ محترم مہینوں میں اور حرم کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے. اس بات کو لے کر اب ان 2 واقعات سے لے کر آپ کے ذہن میں کوئی اشکال، کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک، کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یمن. یہ ہو گیا آج بھی کوئی غیر مسلم بھی اپنے کو دعوت دیتا ہے، قبول کرنا چاہیے. ہاں، ظلم کے خلاف کوئی بھی الائنس ہوتا ہے تو اس کے اندر شریک ہونا چاہیے. علماء نے اسی کو استدلال کیا اکثر. کسی بھی قوم کے اوپر، فرد کے اوپر، افراد کے اوپر اپنے ملک کے اندر جو ظلم کے خلاف کسی کمیونٹیوں کے ساتھ مل جانا ہو، معاہدہ کرنا ہو، تو اس کے اندر اس میں ہمیں دلیل ملتی ہے. اور وہ ظلم کسی پہ بھی ہو، کسی پہ بھی ہو، کسی پہ بھی ہو. ظلم تو اسلام میں ظلم کو منع کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ظلم کرو نا تمہارے اوپر ظلم کیا جائے. تو ایمان کا تقاضا بھی یہ ہوتا ہے، ہیومن نیچر بھی ہے کہ آدمی ظلم کو برداشت نہیں کرتا، اس کو پسند نہیں آتا ظلم کرنا. تو یہ ہے کہ ظلم کو روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اگر کچھ لوگ ظلم کو روکنے کے لیے محنت کر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو، تو ہمیں اس کا حصہ بننا چاہیے. جو زبیری نے کیا وہ بھی اس سے بھی ہم لوگ بدلی لے سکتے ہیں کہ جو اس نے کیا جا کے حرام سب کچھ ہاں ہاں ہاں. اور ایسی بہت ساری مثالیں نا کہ سپورٹ لینا، جب آپ مظلوم ہو تو سپورٹ لینا. تو اللہ کے نبی نے سیرت میں تو اس سے بھی ایک بہت زبردست مثال ہے، اور وہ مثال کیا ہے کہ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اس سے بھی بڑی مثال ہے، نبوت کے دور کی مثال ہے. یہ تو مسلمان نہیں تھا نا، اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا. اس کو عام الحزن کا سال کہا جاتا ہے، یعنی غم کا سال. تو اب جو ہے وہ ابو طالب جو سردار تھے وہ تو فوت ہو گئے. اب قبیلے کی حمایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم ہو گئی، جو سپورٹ تھا قبیلے کا وہ ختم ہو گیا. تو اس سسٹم کے اندر کیا ہوتی تھی؟ حمایت ہوتی تھی. قبیلے کا آدمی بھی حمایت کرتا اور باہر کا بھی کوئی، تو اس کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، یہ بھی رول تھا. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کے قبیلے نے چھوڑ دیا تو دغنہ نے ان کو پناہ دی اور حرم میں آ کے اعلان کیا کہ میں نے ابو بکر کو پناہ دے رکھی ہے. تو اب جب فلاں نے پناہ دیے تو پورا قبیلے نے پناہ دیے، تو اگر آپ نے اس کو کچھ کیا تو پورے قبیلے کے ساتھ آپ کی جنگ ہے. اس لیے کوئی اس کو کچھ بولتا نہیں تھا. ہاں اس کو کنونس کرتے تھے. تو جب ابو بکر صدیق باہر آ کے نماز پڑھتے تھے، اپنے گھر کے باہر آ کے نماز پڑھتے تھے بآواز بلند، تو سب بچے عورتیں جمع ہو جاتی تھی. تو لوگوں نے کہا کہ دغنہ آپ نے ان کو حمایت دی، آپ ان کو بولو گھر کے اندر نماز پڑھنے کے لیے، یا آپ حمایت واپس لے لو. دیکھو کیا ہو رہا ہے، آپ کی وجہ سے ہم چپ چاپ بیٹھے ہوئے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ کے نبی نے جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو آپ طائف گئے، مگر طائف سے جب واپس آئے تو اللہ کے نبی کے قتل کے منصوبے ہو رہے تھے. آپ اندر انٹری نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ آپ کو پناہ نہیں ملے. تو آپ نے جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، جو ہے وہ ابھی نام یاد آئے گا تو میں بتاؤں، اس نے جو ہے وہ اللہ کے نبی نے کئی لوگوں کو پیغام بھیجا مکہ سے، زید بن حارثہ کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دینے کے لیے فلاں کو کہو، فلاں کو فلاں کو. مگر کسی نے کہا کہ مجبوری بتائی کہ میں نہیں دے پاؤں گا، ہمارا اور ان کا ٹائی اپ ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس وقت جو ہے وہ ایک سردار نے قریش کے آپ کو پناہ دی اور اپنے 6 بیٹوں کو اسلحہ پہنا کر وہ
وادی نخلا تک گیا ہے اللہ کے نبی کو لینے کے لیے، اور اس کے بعد میں اپنے تمام قبیلے کے لوگوں کو کہا کہ تم لوگ حرم کے دروازوں پر کھڑے ہو جاؤ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آ رہا ہوں. اور پھر وہ آیا، اس نے اعلان کیا اونٹ کے اوپر کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیے. پھر اللہ کے نبی مکہ میں انٹر ہوئے، آپ نے طواف کیا. اب کسی نے 3 سال تک آپ کو کچھ نہیں کیا. تو یہ حلیف ہونا، کسی سے سپورٹ لینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے قبیلے کا سپورٹ ختم ہوا تو دوسرے قبیلے سے سپورٹ لیا ہے. اس سے بھی بڑی مثال. نعمان بن منظر. کوئی ظلم کر رہا ہے کسی کے اوپر، پیسے دبا لیا، یہ کر لیا، اپنے کو پتہ چلا، اپنے اندر تعلق نہیں، مگر اب اس کو بوال کر رہا ہوں میں کہ یار اس نے ظلم کیا. ہاں وہ بھی نہیں وہ نہیں ہے. اس کو ہمارا منشا کیا ہے کہ یہ اس طریقے سے اپنی عزت کے ڈر سے اس کو واپس دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اس کو بھی ہم پیار سے سمجھائیں، اس کو یہ بھی برائی نہیں ہے، اچھے سے سمجھائیں. برائی اس کی جو ہے وہ اس میں کوئی برائی نہیں. جو قبیلے کا سردار کون سا قبیلہ تھا؟ بن وائل وہ 10 قبیلوں میں سے دیکھنا، چیک کرنا پڑے. اور باقی اللہ کے نبی کی ولادت کون سے دن ہوئی تھی؟ دن کون سا تھا؟ سوموار، منڈے. اس کے تعلق سے کوئی حدیث ملتی ہے کہ پیر کی؟ ہاں تو انہوں نے کہا تھا کہ اس دن میری ولادت ہے تو مجھے نبوت نہیں ملی. مطلب ایک حدیث ہم کو ملتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پوچھا گیا کہ کیوں رکھتے تو آپ نے بتایا پیر کے دن میری ولادت ہوئی تھی اور اسی دن میرے اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تھا. ایک وجہ تو پیر کا دن معلوم پڑتا ہے. دوسرے سال عام الفیل، یعنی جس ہاتھی والا سال جو ابرہا آیا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، بہت فیمس ہو گیا تھا وہ سال. اس سال میں ہوئی تھی، منڈے کا دن تھا. اور مہینہ انس ابن مالک کی ایک روایت ہے اور ایک ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت ہے، اور بھی روایت ہے جس میں آپ نے ربیع الاول کے مہینے کا ذکر کیا. ٹھیک ہے، اس میں صرف کیا چیز نہیں ہے؟ سال ہے، مہینہ ہے اور دن بھی ہے. کیا نہیں ہے؟ صرف تاریخ نہیں ہے. تو کئی مورخوں نے دنیا کے اندر، سیرت نگاروں نے، محققوں نے، اس میں بالخصوص ہندوستان کے اندر سید سلیمان منصور پوری نے اس سال کو دھیان میں رکھتے ہوئے، دن کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور مہینے کو دھیان میں رکھتے ہوئے قمری کیلنڈر کو عیسوی کیلنڈر کے ساتھ میچ کر کے ڈیٹس کو جاننے کی کوشش کی ہے. تو منڈے کو پہلی تاریخ پڑتی ہے 2، دوسری تاریخ پڑتی ہے 9، تیسرے منڈے کو تاریخ پڑتی ہے 16 اور اس کے بعد پڑتی ہے 23. اور آپ کے علاوہ بہت سے ایسے محققوں نے تحقیق کر کے یہ ڈیٹ بھی نکالی ہے. تو 9 ربیع الاول جو ہے زیادہ تحقیق شدہ ہے. ہاں 12 ربیع الاول کی وفات کے بارے میں اختلاف کچھ بھی نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی ہے. تو چونکہ آج کا دن ہے اس لیے آپ کے معلومات میں رہے یہ بات. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.